السلام علیکم عزیز بچوں، کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے گزشتہ دنوں ایک سبق جو صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے آپ کی درسی کتاب میں، چاند کی باتیں، اس سبق کا عنوان ہے چاند کی باتیں۔ پیارے بچوں، ہم نے کچھ حصہ پڑھا تھا اس کے حوالے سے، پھر دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بچوں، ہم دہرانے کی کوشش کریں گے چاند کی باتیں۔ پرانے زمانے میں انسان پہاڑ کے غاروں میں رہا کرتا تھا۔ اس وقت وہ نہ کھیتی کرنا جانتا تھا اور نہ آگ جلانا، بس وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جانوروں کو پتھر سے مار کر شکار کرتا تھا۔ آپ اکثر شکار پڑھتے ہو، شکار نہیں ہے، شکار ہے۔ شکار کرتا تھا اور اکثر خود ان کا شکار ہو جاتا تھا۔ رات میں اگر کوئی جانور اس پر حملہ کر دیتا تو اندھیرے کی وجہ سے اپنا بچاؤ نہ کر سکتا تھا۔ جی، اگر چاندنی رات ہوتی تو اسے اپنی جان بچانے کا موقع مل جاتا تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں چاند کا احسان ماننے لگا۔ بچوں، صفحہ نمبر 103 پر آ جائیے۔ رفتہ رفتہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس نے سورج کو دن میں اور چاند کو رات میں روشنی دینے کے لیے بنایا ہے۔ وہ ہے خالق کائنات۔ چاند اور سورج دو قندیلیں ہیں جو آسمان کی چھت سے لٹک رہی ہیں، یعنی روشن ستارے۔ پیارے بچوں، بعض آدمی غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ چاند ایک بڑا آئینہ ہے جس میں زمین کے پہاڑوں کا عکس پڑتا ہے، لیکن کسی کے دماغ میں آیا کہ خود چاند پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ بھلا کوئی اس بات کا کیسے یقین کرتا ہے جب تک خود اپنی آنکھوں سے چاند کے پہاڑوں کو دیکھ نہ لیتا، ہے نا بچوں؟ لیکن انہیں دیکھنے کے لیے ضروری تھا کہ یا تو انسان چاند پر جائے یا خود چاند کو اپنے قریب لائے۔ ظاہر سی بات ہے، دوربین کی ایجاد سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوربین کے بجائے دوربین کی ایجاد گلیلیو نے کی تھی۔ گلیلیو نے دوربین کی مدد سے چاند کو بھی دیکھا۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے چہرے پر چیچک کے سے داغ ہیں، لیکن یہ داغ نہیں تھے، دراصل یہ داغ چاند پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ پیارے بچوں، پھر انسان نے جب کھیتی باڑی شروع کی تو ٹھیک وقت پر فصل بونے اور کاٹنے کے لیے دنوں اور مہینوں کا گننا ضروری ہو گیا، ہے نا؟ اس کے لیے اس نے چاند اور سورج کی مدد لی، ہے نا؟ شمسی کیلنڈر، قمری کیلنڈر۔ جب سورج ایک بار نکل کر ڈوب جاتا اور دوسری دن پھر نکلتا تو اس بیچ کی مدت کو ایک دن کہتے۔ انسان نے یہ بھی دیکھا کہ چاند 14 دن تک آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور 14 دن تک آہستہ آہستہ گھٹتا ہے، اور 29ویں یا 30ویں دن پہلے کی طرح ایک باریک نظر آتا ہے نا؟ باریک بڑا۔ اس 29 یا 30 دن کی مدت کو اس نے مہینہ کہا، منتھ۔ چاندنی اور مہینہ یہ دونوں چیزیں چاند سے تعلق رکھتی ہیں اور بڑی کام کی ہیں، ہے نا بچوں؟ تو چاند کی کتنی اہمیت ہے، آفتاب کی کتنی اہمیت ہے، لیکن چاند کی زیادہ اہمیت ہے۔ مہینے ہم اسی سے دیکھتے ہیں، دن بھی اسی سے دیکھتے ہیں، ہر وقت کا ہم فیصلہ اسی سے کر سکتے ہیں کہ عید کب ہے، آج آخری دن کب ہوگا، پہلا دن کب ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، روشنی بھی حاصل کرتے ہیں نا؟ تو یہ چندہ ماما جو ہے کافی قیمتی چیز ہے، کافی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور کہنا چاہیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے رخصت لینا چاہوں گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔